मैं दुबई से लौटा तो अम्मा मेरा रिश्ता ढूंढने लगी। अम्मा ने मेरे लिए अपनी दोस्त की बेटी को पसंद किया। फिर मुझे उसकी बेवा बहन पसंद आ गई जिसका एक बेटा था। मैंने अम्मा को बहुत मुश्किल से मनाया। उस लड़की का नाम मेरीन था। मेरीन ने शादी से पहले मुझसे शर्त रखी कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखेगी। वो ये शादी इसकी वजह से कर रही थी। मैं मान गया, लेकिन शादी के बाद ही मैं इसे दुबई ले गया। वो बेटे के लिए रोती रही। मैंने बोला इसे बाद में बुला लेंगे और इस बच्चे को मेरी अम्मा ने रख लिया। यूं ही 2 साल गुजर गए। मेरीन बेटे के लिए तड़पती रही। उसने मुझसे बात करना बंद कर दी थी तो मैं इसे वापस पाकिस्तान ले गया। फिर घर पहुंचे तो मंजर देखा। उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि मेरीन का बेटा मैंने एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मैंने जब पाकिस्तान आया था तो मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। मैं दिन रात इसके मुतालिक सोचता रहता था। दिल चाहता था कि इसे देखता रहूं, मगर वो लड़की बहुत नेक थी। उसने कभी भी मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी। जब उसे महसूस होता कि मैं इसकी जानिब देख रहा हूँ तो वो उठकर दूसरी जानिब चली जाती थी या फिर नजरें झुका लिया करती थी। मैं चाहता था कि वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, मगर मुझे ऐसा होता हुआ नामुमकिन नज़र आ रहा था। मैंने दुबई के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था। इन्हीं दिनों मेरा वीज़ा आ गया था। मैं अपनी पहली मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं वापस आऊँगा तो न जाने ये लड़की कहाँ हो, किसके साथ हो। मैं ऐसे ही दुबई नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने इस लड़की के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी करने का ना सोच सके। मैंने इसकी आवाज़ इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मगर कैसे, ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। मैं जब से दुबई आया हुआ हूँ मेरी आंखों के सामने से वो लड़की एक पल के लिए नहीं हटती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैंने इसके साथ बुरा किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि अब वो किस हाल में थी। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी इस गलती को ज़रूर सुधारूंगी। मैं किसी बेयारो मददगार लड़की की मदद करूंगा, इससे शादी करूंगा ताकि मेरे कंधों पर बड़ा बोझ हट सके। अगर हटेगा ना तो मैं थोड़ा कम हो तो हो जाएगा। खैर, मुझे पूरे 2 साल बाद दुबई से छुट्टी मिली तो मैं वतन वापस आ गया था। मेरी अम्मी बेतहाशा खुश थी। वो तो फूले ना समाई थी, मगर कभी कभार उदासी से कहने लगती, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है और वो भी रोजी रोटी की तलाश में मुझसे इतनी दूर चला गया है। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी और तुम्हारे लिए लड़की ब्याह कर लाऊंगी। मुझे बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र गुजरती जा रही हो मगर इससे कोई शादी ना कर रहा हो या किसी में कोई ऐब हो। मेरी बात अम्मी को अच्छी नहीं लगी थी। वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें, ये कैसी बातें कर रहे हो। खुदा न खास्ता मैं क्यों अपने अकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं। मैं तो चांद सी बहू लेकर आऊंगी जिसे देखकर पूरे मोहल्ले के लोग रक्श करेंगे। अम्मी ने जगह जगह मेरे लिए रिश्ते ढूंढे मगर इन्हें तो कोई लड़की अच्छी लगती ही नहीं थी। न जाने वो दिल में क्या ठान कर बैठी हुई थी। खैर, एक दिन वो मुझसे कहने लगी, आखिरकार मैं अपनी तलाश में कामयाब हो गई हूँ। मुझे बहुत प्यारी सी लड़की मिल गई है तुम्हारे लिए। मैं बोला, अम्मी क्या आपने मेरी शर्त पूरी करी की है। अम्मी ने नफे में सर हिला दिया। तो वो कहने लगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं बोला, अम्मी फिर मैं शादी ही नहीं करूँगा। इतना कहकर मैं उठकर घर से बाहर आ गया था। खैर, 2 दिन मैंने अम्मी से कोई बात नहीं की थी। मुझे इल्म था कि उनको कैसे मनाना है। वो मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो आरिफ। तुम किसी की मदद करना चाहते हो और मुझे भी इस चीज़ की खुशी है। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना, वो मेरी दोस्त की बेटी है। इसकी बड़ी बहन बेचारी तलाक याफ्ता है। बड़ी की तलाक की वजह से छोटी का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा। लोग कहते हैं कि जब बड़ी घर ना बसा पाई हो तो छोटी क्या खाक बसाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। मेरी सहेली के सर से चलो कम से कम एक बेटी का तो बोझ उतरेगा। ना तलाक याफ्ता बहन का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं तलाक याफ्ता लड़की से शादी करके इसका सहारा बन जाऊंगा। इसकी छोटी बहन को तो मैं फिर भी कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाएगा। मैंने अम्मी से कहा कि मैं आप मेरे लिए रिश्ता अभी मत मांगिएगा। हम दोनों किसी बहाने से आपकी दोस्त के घर जाएंगे। आप इन्हें कह दीजिएगा कि मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए आना चाहता है।
پھر میں وہاں جا کر لڑکی کو دیکھوں گا تو دل کو تسلی ہو جائے گی، پھر آپ میرا رشتہ مانگ لینا۔ امی میری بات سن کر بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے میرا ماتھا چوما، وہ کہنے لگی مجھے یقین تھا کہ تم میری بات مانو گے۔ اگلے ہی دن میں امی کے ساتھ آنٹی جمیلہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ کچھ تو شاید آنٹی جمیلہ کو بھی اندازہ تھا کہ ہم وہاں کس نیت سے گئے تھے، کیونکہ وہ مجھے بہت اسپیشل ٹریٹ کر رہی تھی، میرا بہت خیال بھی رکھ رہی تھی۔ امی مجھے جس لڑکی سے ملوانے کے لیے لے کر گئی تھی وہ ہمارے سامنے آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی بڑی بہن جو کہ طلاق یافتہ تھی وہی ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا تو ایک ہی نظر میں سوچ لیا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں شادی کروں گا اور اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس کا نام میرین تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس 1 سال کا بیٹا بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ جب میں ایک بار نیکی کا قصد کر ہی چکا ہوں تو کیوں میں میرین کے ساتھ شادی کروں اور اس کے بیٹے کو بھی باپ بن کر پالوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی بھی سامنے آ گئی تھی جس کو امی میرے لیے پسند کر چکی تھی۔ میں نے ان دونوں بہنوں سے پہلے بھی مل چکا تھا، ان 2 برسوں میں یہ بدل گئی تھی۔ نادیہ بھی بلا شبہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی، مگر جو بات میرین میں تھی وہ اس میں نہیں تھی۔ ہم چائے پی کر گھر واپس آ گئے تھے۔ امی بے تحاشا خوش تھی، وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ پھر نادیہ تمہیں کیسی لگی؟ میں نے امی سے کہا کہ نادیہ بہت خوبصورت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، اسے تو کوئی اچھا سا لڑکا مل جائے گا، مگر جو میرین ہے نہ وہ ساری زندگی یوں ہی تنہا گزار دے گی۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، وہ کہنے لگی اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا امی میرین پیاری بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے اور سلیقہ شار بھی ہے، اس نے ہمیں جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے مجھے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی اس سے کر دیں۔ امی میں تو مجھے غصے سے کھونے لگی تھی، وہ کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں کسی بھی طلاق یافتہ یا بیوہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں نے جب کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے نادیہ کو پسند کیا ہے تو پھر تمہیں کس قسم کا اعتراض ہے؟ میں نے کہا امی بالکل یہی بات ہے، میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے طلاق یافتہ اور بیوہ لڑکیوں کا رشتہ نہیں لیتے اور پھر وہ ساری زندگی یوں ہی اپنے والدین کے در پر پڑی گزار دیتی ہیں۔ جب میں نے کہا کہ میں کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کیوں روک رہی ہیں؟ اگر میں آپ کی دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر میں نے اسے شادی نہ کی تو کسی اور بیوہ سے شادی کر لوں گا، اس سے اچھا ہے نا کہ میں آپ کی دوست کے کام آ جاؤں۔ امی کہنے لگی میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ آج کے بعد اپنے منہ سے ایسی بات مت نکالنا، منہ سے نکلا ہوا لفظ کبھی کبھار سچ ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے نادیہ کو پسند کیا ہے تو تمہارا رشتہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ میں وقتی طور پر چپ ہو گیا تھا، لیکن میں نے ابھی اگلے دن امی کو بیٹھ کر اچھی طرح سمجھایا تھا کہ مجھے میرین بہت اچھی لگی ہے، میں اس کے ساتھ بہت سکھی رہوں گا، اس کی عادت و تیوہار مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ امی تو میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے کوئی دوسرا حربہ آزمانے کا سوچا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ان سے کہہ دیا کہ میں اب دبئی واپس جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر میری امی کچھ پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے میرا بیگ پکڑ لیا اور کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، مگر یہ بات اپنے دل میں رکھنا کہ میں اس شادی سے قطعی طور پر خوش نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میرین کے پاس ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی تمہیں پالنا پڑے گا، غیر مرد کا بچہ تم پال لو گے؟ میں نے کہا ہاں میں اس کو بھی پال لوں گا، اس طرح مجھے دوہرا ثواب ملے گا۔ امی نے سر ہلا دیا تھا۔ اگلے ہی دن امی میرا رشتہ میرین کے لیے لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ امی واپسی پر امی کا موڈ بہت خراب ہوگا، مگر جب وہ واپس آئیں تو ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میں بڑے پریشان ہو گیا، نہ جانے کیا بات ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہو چکی ہیں؟ تو امی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ کہنے لگی بیٹا تمہارا دل بہت بڑا ہے، میں نے تمہارے فیصلے سے خوش ہوں، میں حیران ہوں، اور بولا ایک ہی دن میں آپ میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟
تو امی کہنے لگی جب میں اپنی سہیلی کے گھر مہرین کا رشتہ لے کر گئی تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی تھی. وہ کہنے لگی تھی کہ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے. میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے تمہاری جیسی دوست دی ہے. میری بیٹی جوان جہان ہے مگر کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے. مجھے تو تمہارا بیٹا بہت اچھا لگا ہے. عارف بہت سمجھدار ہے. اگر اس سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. میں مسکرا دیا تھا. مجھے زیادہ ہلا گلا اور دھوم دھام سے پسند نہیں تھی تو میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہوں. امی نے میری یہ بات بھی مان لی تھی. میں مہرین کے عشق میں پاگل ہی ہو گیا تھا. میری اور مہرین کی شادی کے درمیان میں 7 دن آ رہے تھے. مجھے یہ 7 دن کاٹنا بہت بھاری ہو گئے تھے. میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد مہرین میری بیوی بن کے میرے گھر میں آ جائے. میں نے یہ 7واں دن بڑی مشکل سے گزارے تھے. میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی رات اس کی تعریف کیسے کرنی ہے, اس کے ساتھ اظہار محبت کیسے کرنا ہے. ایک لڑکی جس کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن لگتا تھا, جب وہ میری بیوی بن جائے گی تو شاید مجھے دنیا جہان کی خوشی مل جائے گی. اللہ اللہ کر کے یہ 7 دن بھی کٹ گئے تھے اور آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جب مہرین میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی. میں تو خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا. میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر سجی سنوری سی مہرین پر نظر پڑی تھی. میں جلدی سے جا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا تھا. میں نے جیسے ہی گھونگھٹ پلٹا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی. بڑا گھبرا گیا میں بڑا گھبرا گیا اور بولا کیا بات ہے مہرین, تم کیوں رو رہی ہو. تو وہ کہنے لگی میرا بیٹا میرا کاشان تمہاری والدہ کے پاس ہے. وہ میرے بغیر نہیں سوتا. جاؤ اس کا لے کر آؤ. میں بولا تو تم اتنی سی بات کے لیے اتنی پریشان ہو گئی ہو. میری امی کون سا کہیں دوسرے شہر میں رہتی ہیں, اسی گھر میں تو ہیں, ان کا کمرہ ہے. صبح تم اپنے بیٹے سے مل لینا. تو مہرین چیخ پڑی تھی. وہ کہنے لگی نہیں, میں نے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے تو وہ مجھے میرا بیٹا ابھی چاہیے. اگر تمہیں میرا بیٹا قبول نہیں ہے تو تم مجھ سے شادی نہ کرتے. میں نے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ میں یہ شادی فقط اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں. مجھے جہاں بھی جاؤں گی میرا بیٹا میرے ساتھ ہی جائے گا. میں بولا مہرین تمہارا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی لے کر آیا ہوں, مگر تمہیں پتہ ہے کہ شادی کی مصروفیات میں دلہا دلہن تھک جاتے ہیں. ان کو آرام کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تنہائی میں وقت دیا جاتا ہے. تمہارا بیٹا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا. صبح جا کے اس سے مل لینا. ابھی تم مجھ پر توجہ دو, میں تمہارا شوہر ہوں. مہرین کہنے لگی نہیں, اگر میرا بیٹا اس کمرے میں نہیں آئے گا تو میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گی. میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا. میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مہرین میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گی. وہ تو دیکھنے میں بڑی سمجھدار سی لگتی تھی مگر آج اپنے بیٹے کے لیے ایک جذباتی لڑکی بنی ہوئی تھی. میں اٹھا 7 والے کمرے میں چلا گیا تھا. میں نے امی سے کہا کہ مہرین اپنا بیٹا مانگ رہی ہیں. تو امی کہنے لگی وہ تو آرام سے سو رہا ہے, جاؤ بیٹا تم اور مہرین آرام کر لو, صبح لے جانا. میں نے یہ بات آ کر مہرین سے کہی کہ وہ سو رہا ہے. مہرین بیڈ سے اٹھی اور مجھے اپنی کونی سے ایک سائڈ پر دھکیل کر خود میری امی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو لا کر اپنے پہلوں میں لٹا دیا اور کہنے لگی عارف میری بات غور سے سن لو کہ یہ لڑکا میری جان ہے. میں جہاں ہوں گے وہاں یہ ہوگا. اگر مجھ سے شادی کی ہے تو میرے بیٹے کو بھی قبول کرنا پڑے گا. میں خاموش ہو گیا تھا. میری جیب میں منہ دکھائی کا تحفہ ویسے ہی پڑا رہ گیا تھا. میں کپڑے بدل کرا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا جبکہ میرا دل اندر سے جل کر رہ گیا تھا. یہ 1 سال کا لڑکا مجھ پر بھاری پڑ گیا تھا. میں نے تو سوچا تھا کہ آج اس ماں اور بیٹے کو میں دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا, مگر آج مجھے یہ لڑکا کاشان اپنا رقیب محسوس ہو رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ میری خوشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. مگر میں نے خود کو یہی سمجھایا تھا کہ شاید نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے مہرین خوف زدہ ہے کہ کہیں اس کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, وہ بیمار نہ پڑ جائے, اس لیے اس قدر جذباتی ہو رہی تھی. آہستہ آہستہ وہ جب ہمارے گھر میں رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. مجھے 2 ماہ کی چھٹی تھی. مجھے امید تھی کہ اس دوران میں اور مہرین ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے, مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہو گئی تھی. مہرین تو ہر وقت کاشان کے ساتھ جڑی ہی رہتی تھی, اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی, اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی, اور میں جو اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا وہ مجھے بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھے.
ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں تو اس کی زندگی میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ میں نے کئی بار آگے بڑھ کر میرین سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے اور اس کے درمیان جو دوری تھی وہ سمیٹنے کی کوشش کی تھی، مگر میرین کا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے دور دور بھاگتی تھی، سارا دن تو اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ ہاں، مگر جب رات کو اس کا بیٹا سو جاتا تو مجھے کچھ پل غربت کی نصیب ہو جاتے تھے۔ میں اس خوشی میں تھا کہ مگر دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ ایک دن میں نے میرین سے کہا کہ ہم رات کو ڈنر کرنے جائیں گے، تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے چلیں گے، مگر شام کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا تم تیار نہیں ہوئی کیا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں آج تو میں نہیں جا پاؤں گی، ہم پھر کسی دن چلیں گے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کاشان نے منع کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مما آپ کہیں نہیں جائیں گے، آج مجھ سے ضبط نہیں ہوا تو میں نے میرین سے شکوہ کر دیا۔ میں نے کہا تم اس مرد کی اولاد کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہو جس نے تمہیں طلاق دے دی تھی، تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں در در کے دھکے کھانے پر مجبور کر دیا تھا، تم اس مرد کی اولاد کے لیے مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں یہ اس کی اولاد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میری اولاد ہے، یہ بیٹا میرے سابقہ شوہر سے منسوب نہیں ہے، یہ صرف میری ذات سے منسوب ہے، صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر میرین کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اس قدر جذباتی تھی کہ اس کی خاطر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ میں نے دبئی کے لیے میرین کا ویزا بھی اپلائی کر دیا تھا۔ اب میرا اور میرین کا ویزا اکٹھا ہی تھا۔ میں نے میرین سے کہا کہ ہم دونوں ہی جائیں گے تو میرین حیران رہ گئی تھی، کہنے لگی ہم دونوں کا کیا مطلب؟ میں تو کاشان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں کاشان بھی ہمارے ساتھ جائے گا، مگر اس کا ویزا 1-2 دن لیٹ ہو گیا ہے تو وہ ہمارے پیچھے آ جائے گا۔ میری ایک دوست کی فیملی بھی دبئی آ رہی ہے تو کاشان ان کے ساتھ آ جائے گا۔ میرین نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی تھی کہ کاشان کا ویزا ابھی آ جائے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے دبئی آ جائے گا، مگر میرین اپنی ضد سے ہٹنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں نے میرین سے کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ دبئی نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر میرین گھبرا گئی تھی اور پھر اس نے میرے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر فقط ایک شرط پر کہ میں کچھ ہی دنوں میں کاشان کو بھی دبئی بلوا لوں گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ میں میرین کو لے کر دبئی آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دبئی آ کر میری اور میرین کی زندگی مکمل ہو جائے گی۔ بہت حد تک ایسا بھی ہوا، مگر میرین کاشان کے لیے روتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلا لو، نہیں تو مجھے واپس بھیج دو۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہاں ویزا آ رہا ہے۔ یہی کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن میرین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کو بہت تیز بخار تھا، وہ بخار کی حالت میں اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ مجھے میرین کی یہ حالت دیکھ کر بہت ترس بھی آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ماں بیٹے کو جدا نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر سوچتا تھا کہ مجھے اپنی خوشیوں کے لیے یہ سب کرنا ہے۔ کاشان کی موجودگی میں تو میرین مجھ پر توجہ ہی نہ دیتی تھی، وہ ساری زندگی کے لیے لا حاصل بن کر رہتی۔ خیر میں اتنا ظالم بھی نہیں تھا کہ کاشان کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر ہو جاتا۔ میں امی کو وقتاً فوقتاً کال کر کے اس کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، مجھ سے کہتی کہ بچہ بہت خوش ہے، میں نے اس کے لیے ایک آنٹی کا بھی انتظام کر لیا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنی ماں کو یاد بھی نہیں کرتا۔ میں اس کے لیے ہر مہینے ڈھیروں پیسے بھجوا دیتا تھا اور امی سے کہتا تھا کہ اس بچے کے لیے بہترین سے بہترین خوراک کا بندوبست کریں۔ میرین بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، مگر اس بیچاری کو تو میرے سامنے چلتی ہی نہیں تھی۔ وہ روتی دھوتی رہتی تھی، مجھ سے کہتی کہ تو آپ کہتے تھے کہ کاشان کا ویزا آ جائے گا، مگر ابھی تک اس کا ویزا کیوں نہیں آیا؟ تو میں بولا میرین کمپنی والے اس کا ویزا نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور ابھی تمہارا بیٹا کیسے ہو گیا ہے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بچہ میری بیوی کا سابقہ شوہر کا بیٹا ہے، دیکھو اب کیا بنتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اور میرین مکمل زندگی گزاریں گے، خوشیوں بھری زندگی، مگر ایسے ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرین ہر وقت اداس رہتی تھی، وہ روتی رہتی تھی، اس کی صحت بھی خراب ہو گئی تھی، رنگت زرد پڑ گئی تھی، بال سارے جھڑ گئے تھے۔ ایک دن میں جب آفس سے گھر واپس آیا تو دیکھا میرین بے ہوش پڑی ہے۔ میں جلدی سے اس کو اسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے کسی چیز کا شدید صدمہ لیا ہے۔ مریضہ ایک بہت لمبے عرصے سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ہیں، اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ یہ بات سن کر تو میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔
मेरा दिल बहुत दुख गया था, तो मैं किसी हैवान से भी बदतर साबित हुआ था। मैंने मेरीन के साथ बहुत बुरा किया था। डॉक्टर मेरिन को अस्पताल में एडमिट किया था। इसके होश में आने का इंतजार था, जबकि मैं बाहर बेंच पर बैठा खुद को कोस रहा था। मैं इतना कैसे गिर गया था? मैंने एक माँ से इसके कम से बच्चे को 2 साल दूर रखा था। वो अपने 1 साल के बेटे को छोड़कर आई थी, तो अब वो 3 साल का हो गया होगा। वो मुस्कुराहटें, वो खिलखिलाटे, वो फूले फूले होगा। वो लड़खड़ा कर चलने की कोशिश कर, जो एक माँ की जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें होती हैं, वो मैंने मेरिन से छीन ली थी। कहने को तो मैं इससे मोहब्बत करता था, मगर ये कैसी मोहब्बत थी जो एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दे। ऐसी मोहब्बत तो शायद परिंदे भी ना करते हों। मुझे खुद से घिन आ रही थी, मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। मेरी मोहब्बत ने मेरिन को क्या से क्या बना दिया था? कुछ भी तो नहीं। मैंने तो इसकी ज़िंदगी को गमों से भर दिया था, दुबई जाने से पहले भी और दुबई जाने के बाद भी। मैंने शुरू में जिस लड़की का बताया था मुझे इससे मोहब्बत थी, वो कोई और नहीं बल्कि मेरीन ही नहीं, आंटी जमीला का हमारे घर में बहुत आना जाना था। इनके साथ इनकी दोनों बेटियां भी आया करती थी। मैंने महसूस किया था कि नादिया मुझ में दिलचस्पी लेती है, शायद वो मुझे पसंद करती है, मगर मुझे मेहरीन अच्छी लगती थी। मेहरीन के आगे तो किसी का हुस्न नहीं टिकता था। मेहरीन के लिए मेरे दिल में जो पसंदीदगी थी वो जनूनियत अख्तियार कर गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने दुबई जाने से पहले एक दिन इसे सड़क से बेहोश करके अगवा कर लिया था। मैं इसे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। दोस्त घर पर नहीं था। मैंने मेहरीन की ज़िंदगी तबाह कर दी और इसके होश में आने से पहले पहले इसके घर के पास इसे फेंक आया था। मैं दुबई आ गया था, मगर मुझे पता चला कि आंटी जमीला ने बदनामी से के डर से यह बात छुपा ली थी। उन्होंने किसी को खबर न होने दी, फिर मेहरीन की शादी कर दी। मुझे 100% यकीन है कि मेहरीन के पहले शोहर ने इसे तलाक दी थी, इसी वजह से दियो की किताब भी मेरिन को रुसवा किया था। इससे शादी करने के बाद इसके जज्बात को रुसवा करता रहा। वो अपने बेटे के लिए रोती थी तो मैं सर झटक देता था। मैंने रो रो कर मेरिन की के लिए दुआ की थी। अल्लाह ने मुझे जैसा गुनाहगार लाज रख ली थी। मेरिन को होश आ गया तो वो 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। जब वो ठीक होकर घर आई तो मैंने इसे बताया कि हम दोनों पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी भी तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा नहीं करूँगा। मैं हसद का शिकार हो गया था। मैंने सोचा कि तुम अपने साबका शोहर के बेटे को मुझ पर फोकियत देती हो। मेहरीन बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने नफ़े में सर हिला दिया। इसकी आंखें भीगी हुई थी। वो कहने लगी, आरिफ ये मेरे साहब का शोर का बेटा नहीं है। शादी से पहले किसी लड़के ने मुझे अगवा कर लिया था। शाम तक वो मुझे घर छोड़ गया था, मगर अम्मी मेरी हालत देखकर ही पहचान गई थी कि क्या घटना घंटा घंटी है। इसलिए उन्होंने मेरे लिए आनन फानन रिश्ता ढूंढा और मुझे रुखसत कर दिया। मेरा पहला शोर अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते शादीशुदा जिंदगी का आगाज नहीं करेंगे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि मैं तो हामला हूँ। मेरा शोर तो हैरान रह गया, तो वो मुझे से कहने लगा, तुम शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। मैंने इसे सारी बात भी बताई। इसे कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मगर वो मुझे कबूल ही नहीं कर पाया था। वो इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहता था, मगर मेरी ममता बेचैन हो गई थी। शादी के 7 माह बाद ही मैंने काशान को जन्म दे दिया था। लोग हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि हमने यही बताया था कि कोई पेचीदगी हो गई थी, इसलिए बच्चा जल्दी पैदा हो गया है। मेरा शोहर बच्चे से दूर दूर रहता था। एक दिन मेरे कमरे में नहीं थी, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो हैरान रह गई थी। वो फ़कत 3 माह के बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा था। तब मैंने सोच लिया कि इस शख्स के साथ नहीं रहा जा सकता। मैंने इसे तलाक ले ली थी। मैंने अपने बच्चे की खातिर स्टैंड लिया और फिर दोबारा इसकी खातिर शादी भी की, मगर तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके गलत किया। आरिफ, मैं खामोश था। मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। मेरी बीवी ने मुझे ये कैसी बात बताई थी? वो बच्चा काशान किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था। भाग के होते हुए भी वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। उस वक्त मैं पछतावे और शर्मिंदगी से बेहाल था। मैंने अपने आंसू छुपा लिए थे। मैं मेहरीन को लेकर पाकिस्तान आया तो एक और सदमा मेरा मुंतजिर था। काशान तो मेरी अम्मी के पास मौजूद ही नहीं था। अम्मी कहने लगी, इस बच्चे को नादिया ले गई थी, उसने कहा था कि वो इसका ख्याल रखेगी। मैं और मेहरीन इसकी वालदा के घर गए। नादिया से बच्चे के मुतालिक पूछा तो इसने बताया वो बच्चा ईदी सेंटर दे आई थी। मेहरीन तो ज़मीन पर गिर गई थी। उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई थी। वो चीखें मार मार कर बेन कर रही थी। मैंने मेहरीन को यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढ लाऊंगा।
نادیہ نے کاشان کے ساتھ یہ سب حسد میں کیا تھا کیونکہ وہ مجھے چاہتی تھی، مگر میں نے میرین سے شادی کر لی تھی، اس نے میرین سے بدلہ لے لیا تھا۔ میرین اپنی والدہ کے گھر ہی رہ گئی تھی جبکہ میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ پورے 3 مہینے کے دوڑ دھوپ کے بعد آخرکار کاشان دوسرے شہر کے ایڈی سینٹر سے مل چکا تھا۔ وہ آرام دہ حالت میں تھا، وہاں سے اس کا خیال بھی رکھا جا رہا تھا، مگر اپنوں کی جدائی نے اس کی شخصیت ڈال دی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے میرین سے اس کے بیٹوں کو ملا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا آج میرین کے ساتھ ساتھ آسمان، سمندر اور دریا بھی مسکرا رہے ہیں۔ اب گھٹن وقت آ گیا تھا۔ میں نے میرین کو بتایا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، میں نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ میرین سکتے میں رہ گئی تھی، وہ فقط اتنا بولی تھی، درندے، اور پھر اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں گھر واپس آ گیا تھا۔ میرین نے مجھ سے خلا لے لی ہے۔ آج میں 55 برس کا ہو چکا ہوں۔ والدہ کے انتقال کو تو زمانے بیت گئے ہیں۔ میں تنہا ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میں نے ہر چیز کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو میں تنہا رہ گیا۔ کاش مجھے پہلے اس بات کا اندازہ ہوتا، جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی جبڑوں سے بھی نکل جاتی ہے۔ میرے گناہ نے مجھے برباد کر دیا تھا۔